دوستوں، ہر صبح طلوع ہوتی ہے اور ایک نئی کہانی لے کر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ کہانی پچھلی کہانی سے بہت ہی زیادہ دردناک، کربناک ہوتی ہے۔ صبح کے 4 بجے جو شخص واویلا کر رہا تھا، ٹھنڈا موسم اور اس پہ ایک پتلی بنیان اور ایک چادر، وہ لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ جمشید دستی اس کا نام ہے۔ کئی بار وہ حکومت کے عہدے پر متمکن رہا ہے، اور اگر ابھی نہیں بھی ہے تو بس اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ رہنے کو ہر کسی کو منع کیا جا رہا ہے اور ہر شخص اس کے پیچھے ہی دوڑ رہا ہے۔ نئے سال کے جشن پر یہ کہہ کر پابندی لگائی گئی کہ یہ نئے سال کی آڑ میں نوجوان پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکل آئیں گے تو کہہ دو، کوئی بہانہ بنا دو۔ اس دفعہ تو بہت بڑا بہانہ ہے کہ فلسطین میں بہت برا ہو رہا ہے، ان کے سوگ میں ہم نیا سال نہیں منائیں گے۔ لیکن آپ کے ہاں نیا سال آیا ہی کب؟ آپ کے ہاں وہی پرانی کہانی دہرائی جا رہی ہے، بلکہ اور ہی دردناک، نہایت دردناک، کربناک اور سفاکی کے ساتھ۔ جس طرح جمشید دستی نے اللہ کے نام سے اپنی بات کی ابتدا کی اور روئے، گڑ گڑائے، کہہ نہیں سکتے کہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کو لوٹا گیا، بکھیرا گیا، 10 ماہ کا بچہ روتا رہا، ان کی بیوی کو بے لباس کیا گیا، اور بے لباس کسی کو یوں ہی نہیں کر سکتے۔ یہ جب عثمان ڈار کی بوڑھی ماں کا گریبان پھاڑ سکتے ہیں، اسے دھمکی دے سکتے ہیں، اسے دھکیل سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے، ارے اس طرح نہ کرو، ایسا نہ کہو، ورنہ دنیا لکھے گی کہ اس سرزمین پر، پاکستان کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ سرزمین جو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہو، تو یہاں کے مرد بس یہ ایک ہی گالی دیتے ہیں، ان کے بعد صرف عورت ہی رہ گئی ہے، یہ عورت کاٹ کھیلتے ہیں اور یہی کرتے ہیں۔ وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی کو بے لباس کیا گیا اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا، اس کے بعد ایک بیان بھی آیا ہے متعلقہ محکمے کی طرف سے، تردیدی بیان۔ جب کسی سانحے کے بعد کوئی تردیدی بیان آ جائے جس میں یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، تو سمجھیے کہ بات سچ ہے، جو الزام لگایا گیا ہے وہ الزام نہیں ہے۔ جمشید دستی کس کے سامنے گر گڑا رہے ہیں؟ کیا کوئی قانون انہیں انصاف دے گا؟ کیا چیف جسٹس ان کی بات سنیں گے؟ وہ جس طرح سے رو رہے ہیں، وہ آنسوؤں اور آواز کے ساتھ رونا نہیں ہے، وہ دل کا رونا ہے۔ دل جب روتا ہے اور آدمی اسے دنیا کے سامنے نہ لانا چاہے تو اسی طرح سے ہوتا ہے، جس طرح سے جمشید دستی رو رہا ہے۔ کہ میرا جرم یہی وجہ کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں، اور میرا یہی گناہ ہے کہ مظلوم کی بددعا، مظلوم کی آہ و بکا آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ آپ نہ سنیں، مت سنیں۔ آپ کو چیف جسٹس صاحب صرف اپنی اہلیہ کی پڑی رہتی ہے۔ بہت اچھا تھا کہ آپ حلف وفاداری میں، حلف برداری میں اپنی اہلیہ کو ساتھ کھڑا کر کے دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں عورت کی یہ اہمیت، یہ عزت، یہ تکریم ہے اور یہ وارفتگی ہے۔ اور اب جمشید دستی آپ ہی کی بات پہ، آپ کے کیے کرائے پر پانی پھیر رہا ہے، یہ کہہ کر، یہ بتا کر کہ اس کے گھر میں کیا ہوا۔ یہ خفیہ ایجنسیاں یہ بھی کو ڈالیں، انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ۔ بہت بھیانک آغاز ہوا ہے پاکستان میں نئے سال کا۔ بہت سی خبریں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس کا حل
ان के पास है घर के हैं जो और चादर चार दीवारी के हैं। इंसाफ मैं की गोली कुर्सी पे कबूल बैठे करता हैं तो मरना कोई तो चाहता हूँ। नोटिस खुदा लो। के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के अगर वास्ते आप इलेक्शन इंसाफ की तो तबाह कुर्सी हो, पे बैठ इलेक्शन के तो भी फेल हो डरते हैं चुका है, तो फिर इलेक्शन छोड़ तो दीजिए इस गुंडागर्दी कुर्सी की को, भेंट चुका कहीं चुका दुनिया चुका के है। कोने ये हमारे खुदरे में सारे लोगों के गुम लिए हो हमारे जाइए। नफरत की है, बदमाशी की। अब हमारे घर की और जिंदगी आप भी नहीं है। खुदा के हमें गोली बाजवा मार दो, साहब चीफ की जस्टिस तरह साहब, आप हमें अपनी गोली एहलिया मार का दें। हाथ खुदा के पकड़कर वास्ते घूमिए। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें लोग कब तक आपको कौन लोग आवाज़ हैं? देंगे? ये किस एक चीज़ ना से एक दिन आएंगे? खामोश हो जाएंगे, बदमाशी और लेकिन ये फिक्र में खामोशी आ गए भी हैं। खुदा पड़ के जाती है। दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ, कल इकट्ठे हो जाओ। खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते, मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामज़दगी कर चुके हैं, रात जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत मौरिख तो लिखता है और मौरिख लिखेगा, ये सब कुछ लिखा जाएगा और फिर इसकी मिसालें दी जाएंगी, ये भयानक वाक़यात याद किए जाएंगे। लेकिन खुदारा किसी की चादर और चार दीवारी को पायमाल करने से पहले इदारे सोच लिया करें कि वो क्या करने जा रहे हैं। आम आदमी, आम तबके के लोग, सीधे साधे लोग जब ये कुछ सुनते हैं तो बहुत खौफज़दा होते हैं। उनकी रातों की नींद उड़ जाती है और उनका दिल ऐसा लरसता है, ऐसा सहमता है कि नाकाबिले बयान है। जमशेद दस्ती में तो इतनी हिम्मत थी कि वो सामने आके रो रहा था। रोना भी चाहिए, उसका हक है। खैर, लेकिन जो लोग ये सब कुछ देख रहे हैं वो किस तरह लरज रहे हैं, काँप रहे हैं, रो रहे हैं, ये आप नहीं जानते। बस उन्हीं मासूम लोगों की आप पे पड़ जाएगी, फिर मत कहिएगा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मत खेलें इलेक्शन का खेल, ये एक खेल ही है जो आप खेलने जा रहे हैं। मत खेलें, छोड़ दें, लेकिन घरों को रहने दें। अगर घर नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे। इसी को काफ़ी जानिए और सोचिए, देखिए कि ऐसा क्यों है। हम दुआ कर सकते हैं और जो कुछ हमसे हो सका हम उस तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वो बातें जो शख्सियात बैठी हुई हैं उन्हें खुद भी देखना चाहिए, खुद भी नोटिस लेना चाहिए। अगर सरजमीन है, अगर वतन है तो इसे रहने दो। ऐसा ना करो कि ज़मीन खुद कांपने लगे और अर्श हिलने लगे, क्योंकि फरियादें अर्श तक जाती हैं। आपकी समातें बंद हैं, आप अंधे, बहरे और गूंगे बने हुए हैं। लेकिन जो ज़मीन पर ये मज़ालिम देख रहा है अर्श वाला, वो नहीं है, वो सुनता है और सबकी सुनता है। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका एक ताल्लुक़ बना रहे।